السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تاثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ھدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مہرا۔ اس عبارت میں امام قدوری نے مطلقہ عورتوں کے لیے متع کے حکم کو ذکر فرمایا ہے، تو فرمایا کہ ہر مطلقہ کے لیے متع دینا مستحب ہے مگر ایک مطلقہ کے، اور وہ مطلقہ وہ عورت ہے کہ جس کو قبل دخول اس کے شوہر نے طلاق دی ہو اور اس کے لیے مہر بیان ہو چکا ہو۔ امام قدوری کی اس عبارت میں ایک اشتباہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام قدوری کے صدر کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر مطلقہ کے لیے متع مستحب ہے، چونکہ انہوں نے لفظ کل کے ذریعے کہا، اور لفظ کل جب نکیرہ کی طرف مضاف ہو تو عموم افراد پر دلالت کرتا ہے نکیرہ، اور یہاں پر لکل مطلقہ کل مطلقہ کی جانب مضاف ہے، لہذا افراد کے عموم پر دلالت کرے گا۔ تو پھر مصنف نے اس سے استثناء کیا ہے مطلقہ غیر مدخول بہا کا، یعنی اس عورت کا کہ جس کو طلاق دی اور دخول نہ کیا ہو، اس کا استثناء کیا اور کہا کہ اس عورت کے لیے متع مستحب نہیں ہے۔ تو اب صدر کلام چونکہ ہر مطلقہ کو شامل ہے اور بعد میں اس سے استثناء کر دیا، تو یہ درست نہیں، چونکہ وہ تو اس صورت کو بھی شامل ہے۔ تو اس کے متعدد جوابات لوگوں نے ذکر فرمائے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے مطابق اس عبارت کو درست اور صحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک جواب اس کا یہ دیا ہے کہ متن کی عبارت میں وقد سما لہا جو یہ کہا ہے، تو اس تسمیہ سے مراد عقد نکاح میں مہر کا ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ متع مستحب ہے اس عورت کے لیے کہ جس کو طلاق دی دخول سے پہلے، اور اس کے لیے مہر معین ہے، مہر معین ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس تسمیہ سے مراد عقد کے بعد معین کرنا ہے، عقد کے بعد معین کرنا مراد ہے، یعنی نکاح میں معین کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس سے نکاح کیا اور مہر کا ذکر نہیں کیا، پھر بعد میں دونوں کسی مہر کے ذکر پر راضی ہو گئے اور پھر قبل دخول طلاق دے دی، تو اس عورت کے لیے متع مستحب نہیں ہے بلکہ متع واجب ہے۔ تو وقد سما لہا جو ہے اس سے مراد مہر کا عقد نکاح میں ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ بعد عقد وہ کسی مقدار پر راضی ہو گئے ہوں۔ اور بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس عبارت میں وقد سما لہا مہرن کی جگہ ولم یسمی لہا مہرن تھا،
اور معنی یہ ہے کہ وہ عورت کہ جس کو قبل دخول طلاق دے دی اور اس کا مہر معین نہیں تھا، تو اس کے لیے متع دینا مستحب نہیں ہے، اور اس کے لیے تو متع دینا واجب ہے، اور کاتب کی غلطی کی بنیاد پر وقد سما لہا ہو گیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ مطلقات 4 طرح کی ہیں۔ اول یہ کہ مطلقہ غیر مدخول بہا ہو، یعنی اس سے وطی نہ کی ہو اور مہر بھی اس کا معین نہ ہو، اس کے لیے متع واجب ہے، جیسے کہ اسی صورت کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا متعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مطلقہ مدخول بہا ہو اور مسمى لہا ہو، یعنی اس کا مہر معین ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مدخول بہا ہو اور اس کا مہر معین نہ کیا ہو۔ تو ان دونوں صورتوں میں کہ دخول کیا ہو اور مہر معین کیا ہو، یا دخول کیا ہو مہر معین نہ کیا ہو، تو ان کے لیے متع مستحب ہے، وللمطلقات متاع بالمعروف کی بنیاد پر۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مطلقہ ایسی ہو جس سے دخول نہ کیا ہو اور اس کا مہر معین ہو، تو یہ ایسی عورت ہے کہ اس کے لیے نہ متع واجب ہے اور نہ اس سے متع مستحب ہے، متع مستحب ہے۔ یہی 3 صورتیں متن میں مستثنا ہیں، اور اس پر دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، وہ کہتے ہیں لکل مطلقۃ متعۃ، ہر مطلقہ کے لیے متع ہے، الا التی فرض لہا، سوائے اس کے کہ جس کا مہر معین ہے، ولم يدخل لہا، اور اس سے دخول نہیں کیا، فحسبها نصف المہر، تو اس کو نصف مہر کافی ہے۔ اب اس اشتباہ کو اگر آپ حضرات سمجھ گئے ہیں تو اب عبارت میں امام شافعی کا جو اختلاف ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام شافعی نے یہ فرمایا ہے کہ ہر مطلقہ کے لیے متع دینا واجب ہے، جبکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک صورت کے علاوہ باقی صورتوں میں متع دینا مستحب ہے اور ایک صورت میں واجب ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر صورت میں واجب ہے سوائے اس کے، سوائے اس والی صورت کے جس کا متن میں ذکر ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے عورت کو طلاق دے کر وحشت میں ڈالا ہے، تو اب یہ جو متع واجب ہے شوہر کی جانب سے عطیہ اور تحفے کی صورت میں ہے، مگر اس صورت میں چونکہ نصف مہر جو واجب ہو رہا ہے یہ متع کے طریقے پر واجب ہے۔ کہاں کہ جہاں پر عورت کا مہر ذکر کیا ہو اور وطی نہ کی ہو، تو ایسی صورت میں نصف مہر واجب ہوتا ہے، تو اب نصف مہر یہ متع کے طریقے پر واجب ہے، کیونکہ اس صورت میں طلاق کا دینا یہ معنی فسخ نکاح ہے، فسخ نکاح ہے، اور متع میں تکرار نہیں ہوتی ہے، اس لیے جب نصف مہر بطریق متع مل گیا تو اب دوبارہ سے متع کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ متع یہ مہر مثل کا خلیفہ ہے مفوضہ میں۔ مفوضہ وہ عورت کہ جس نے اپنا نکاح بلا ذکر مہر کے کر لیا یا اس شرط کے ساتھ کر لیا کہ مہر نہیں ہوگا، تو مفوضہ میں متع یہ مہر مثل کا خلیفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہر مثل ساقط ہو چکا ہے اور متع واجب ہے، متع واجب ہوا، اور عقد یہ عوض کو واجب کرتا ہے، لہذا اب یہ خلیفہ اس کا خلیفہ ہو کر واجب ہوگا، اور خلیفہ یہ اصل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے اور اصل کے جز کے ساتھ بھی جمع نہیں ہوتا ہے، لہذا اب یہ مہر کے واجب ہونے کے ساتھ واجب نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مہر بھی واجب ہو اور متع بھی واجب ہو، ایسا نہیں ہوگا، چونکہ یہ تو خلیفہ ہے اور خلیفہ اصل کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ اور رہا یہ کہ یہ عورت کو وحشت میں ڈالنے والا ہے، تو فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وحشت میں ڈال کر کوئی ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں ہے، لہذا جب اس پر کوئی زیادتی کرنے والا نہیں ہے تو اس پر تاوان بھی لازم نہیں آئے گا، بلکہ متع کا دینا تو باب فضل سا ہوگا اور اس کی جانب سے عطیہ اور تحفے کے طور پر ہوگا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں وَتُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، اور متع مستحب ہے ہر مطلقہ کے لیے، الا لمطلقۃ واحدہ، مگر ایک مطلقہ کی، وہی التی طلقها الزوج، اور وہ مطلقہ وہ ہے جس کو شوہر نے طلاق دے دی ہو قبل الدخول بها، اس سے دخول کرنے سے پہلے، وقد سمى لها مہرا، اور اس کے لیے مہر معین کیا ہو، وقال الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا تجب لكل مطلقۃ الا لهذه، ہر مطلقہ کے لیے مہر واجب ہے سوائے اس کے، لأنها وجبت صلة من الزوج،
اس لیے کہ یہ واجب ہے شوہر کی جانب سے عطیہ ہو کر، لأنه اوحشها بالفراق، کہ اس کو وحشت میں ڈالا جدا کر کے، الا ان فی هذه الصورہ، مگر اس صورت میں، یعنی جس کا استثناء متن میں کہ دخول کیا ہو اور مہر معین ہو، مگر اس صورت میں نصف المہر، نصف مہر طریقۃ المتع، متع کے طریقے پر واجب ہوگا، لأن الطلاق فسخ فی هذه الحالہ، اس لیے کہ طلاق دینا اس صورت میں یہ فسخ ہے معنی، والمتعۃ لا تتکرر، اور متع مقرر نہیں ہوتا کہ اگر متع بھی دیا جائے اور مہر بھی ہو نصف تو تکرار لازم آئے گی، اور اس میں تکرار ہوتی نہیں۔ ولانا، اور ہماری دلیل، ان المتعۃ خلف، کہ متع یہ خلیفہ ہے مہر مثل کا مفوضہ میں، مفوضہ، لأنہ سقط مہر المثل، اس لیے کہ مہر مثل ساقط ہو گیا ہے، ووجبت المتعۃ، اور متع واجب ہے، والعقد یوجب العوض، اور عقد نکاح عوض کو واجب کرتا ہے، فکان خلفا، لہذا یہ خلیفہ ہوگا، والخلف لا یجامع الاصل ولا شیء منہ، اور خلیفہ اصل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اور نہ اس کے جز کے ساتھ، فلا تجب مع وجوب شیء من المہر، لہذا یہ واجب نہیں ہوگا مہر میں سے کچھ واجب ہونے کے ساتھ، وہو غیر جان، یہ جواب ہے امام شافعی کا، اور یہ زیادتی کرنے والا نہیں ہے ایحاش، وحشت ڈالنے میں، فلا تلحقہ الغرامہ، تو اس پر تعاون لازم نہیں آئے گا، فکان من باب الفضل، فکان من باب الفضل، لہذا متع دینا باب فضل سا ہوگا، اور اس کی جانب سے ایک محض عطیہ اور تحفے کے طور پر ہوگا، چونکہ یہ اس کو وحشت میں ڈالنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر کو تو حق ہے طلاق دینے کا، جب طلاق دینا اس کے لیے جائز ہے اور اس کا حق ہے، تو اب یہ اس میں کوئی وحشت میں ڈال کر اس پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس پر کوئی تعاون وغیرہ لازم کیا جا سکے۔ یہ مسئلہ مکمل ہوا۔ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَهُ عَلَىٰ أَنْ يُزَوِّجَهُ الْمُتَزَوِّجُ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور ذکر فرماتے ہیں، ذہن حاضر رکھنا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان نے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کیا دوسرے سے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ نکاح کرنے والا اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس سے کرائے گا جس نے نکاح کرایا ہے، اور دونوں عقد ایک دوسرے کا عوض بن جائیں گے، دونوں عقد ایک دوسرے کا عوض ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کا نکاح کرانا ہی ایک دوسرے نکاح کا عوض اور بدل بن جائیں گے، تو یہ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ایسے نکاح کو نکاح شغار کہتے ہیں، شغار یعنی ایک نکاح کرایا جائے اس شرط کے ساتھ کہ تو اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح مجھ سے کرائے، اور یہ نکاح کرانا ہی مہر ہوگا، بدل ہوگا، نکاح شغار۔ شغار یہ بنا شغور سے، اس کے معنی ہے رفع اور اخلا، یعنی اٹھانا اور خالی کرنا، خالی کرنا۔ نکاح شغار جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک یہ نکاح صحیح ہے، لیکن دونوں عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے مہر مثل واجب ہوگا، دونوں کے لیے، ہر ایک کے لیے مہر مثل واجب ہوگا، اور امام شافعی نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عقد باطل ہے، عقل باطل ہے۔ امام صاحب ھدایہ نے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل عقلی کو ذکر فرمایا، جبکہ دوسری بعض کتب میں امام شافعی نے دلیل نقلی کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث ہے، لا شغار فی الاسلام، کہ اسلام میں شغار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہے۔ ایسی ایک حدیث میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا، تو یہ دونوں دلیلیں امام شافعی کا مستدل ہیں اس بات پر کہ شغار اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نصف بضع کو مہر قرار دیا ہے اور نصف بضع کو منکوحہ، یعنی یہ کہا ہے کہ یہ نصف بضع منکوحہ ہے اور نصف مہر ہے، اور بضع میں اشتراک نہیں ہوتا، بضع میں اشتراک نہیں ہوتا، اس لیے یہ واجب ہے، یعنی
ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کی بضاع کی مالک ہو جائے مہر ہونے کی وجہ سے، اور اس کا شوہر مالک ہو اس کے منکوحہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ اشتراک لازم آئے گا، اور باب نکاح میں اس باب میں اشتراک نہیں ہوتا ہے، اس لیے امام شافعی کے نزدیک یہ نکاح درست نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ شوہر نے ایسی چیز کا ذکر کیا ہے مہر میں کہ جس کا مہر بنانا صحیح نہیں ہے، جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا عقد صحیح ہوگا اور مہر مثل واجب ہوگا۔ جیسے کہ ما قبل میں آپ نے پڑھا کہ اگر کسی نے شراب کو مہر بنایا یا خنزیر کو مہر بنایا یا ایسی چیز کو مہر بنایا کہ جس چیز کا مہر بنانا درست نہیں ہے یا وہ مہر بننے کے لائق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ شرط فاسد جو ہوتی ہے وہ باطل ہو جاتی ہے اور نکاح درست ہوتا ہے۔ ایسے یہاں پر ہوگا کہ یہ شرط لگانا یہ باطل ہے، فاسد ہے، تو اس شرط فاسد کی بنیاد پر نکاح باطل نہیں ہوگا، بلکہ شرط فاسد خود ہی باطل ہو جائے گی، کہ جب نکاح میں کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جو اس کے مناسب اور لائق نہ ہو تو وہ شرط خود ہی باطل ہو جاتی ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ بضاع جب مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو اشتراک بھی کیسے متحقق ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اشتراک نہیں ہو سکتا، تو ہمارا جواب یہ کہ اشتراک ہوگا کیسے جب بضاع میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اشتراک بھی متحقق نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک عورت کے منافع بضاع دوسری عورت کے مملوک نہیں بن سکتے۔ جب شرکت ثابت ہی نہیں ہوتی تو بضاع کو مہر بنانے کی شرط فاسد ہوگی، لہذا یہ شرط خود ہی باطل ہو جائے گی، اس کی بنیاد پر نکاح باطل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَهُ عَلَىٰ أَن يُزَوِّجَهُ الْمُتَزَوِّجُ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، اور جب مرد نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا اس شرط پر کہ متزوج اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کرائے گا اس سے، لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ، تاکہ دو عقد میں سے ایک دوسرے کا بدل ہو جائے، فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ، تو دونوں عقد میں سے ہر ایک جائز ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اور دونوں میں سے ہر ایک کے لیے مہر مثل ہوگا۔ وقال شافعی، اور امام شافعی نے فرمایا بطل العقدان، دونوں عقد باطل ہیں، لأنه جعل نصف البضع صداقا والنصف منکوحا، اس لیے کہ نصف بضع کو مہر بنایا ہے اور نصف کو منکوحا، ولا اشتراک فی هذا الباب، اور اس میں کوئی اشتراک نہیں ہے، فبطل الایجاب، تو ایجاب باطل ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل انه سمى ما لا يصلح صداقا، کہ ایسی چیز کا ذکر کیا جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، فیصح العقد، تو عقد درست ہے، ویجب مہر المثل، اور مہر مثل واجب ہے، کما اذا سمى الخمر والخنزیر، جیسے کہ خمر اور خنزیر کا ذکر کیا تو مہر مثل واجب ہوتا ہے، ولا شرکۃ بدون الاستحقاق، اور بغیر استحقاق کے کوئی شرط نہیں، کوئی شرکت نہیں ہوتی۔ یہ جواب ہے امام شافعی کا اس بات کا کہ انہوں نے کہا کہ اشتراک نہیں ہوگا۔ فرماتے جب مہر بننے کی صلاحیت ہی ہے بضاع کے اندر تو اشتراک کا معنی بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔